فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت کے ذیل میں گزشتہ چند دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع ملا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا یہ کھلا اعلان ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے جہاں ہم نے بہت سی چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، وہیں اس کے نظام حیات کو منظم کرنے کے لیے ایک ایسے عمل کو ضروری قرار دیا جو اس کی زندگی سے لے کر اس کی آخرت تک کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہمارا موضوع ضرورت ولایت ہے، اور اس سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیا کہ پروردگار عالم نے اس ولایت کے امر کو یا تو خود سے مخصوص کیا ہے، اپنی ذات سے مخصوص کیا ہے، یا پھر اپنے رسول کے لیے کہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اللہ ولی ہے اور رسول اللہ ولی، اور الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔
اور وہ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کے لیے جو سب سے ضروری امر ہے جو انسان سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اسے اس میں کامیابی ملنی چاہیے۔ یہ انسان کے نیچر میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ اور انسان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑا حساس ہے، اس لیے کہ فطرت کے تقاضے اور ہیں، عادت کے تقاضے اور ہیں۔ فطرت اور عادت، انسان کو عادتیں کبھی کامیابی کی منزلوں تک نہیں پہنچنے دیتی ہیں اگر وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا نہ کر رہا ہو۔ صاحبان علم ہے، ارباب فہم ہے، تھوڑا متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ ایک منزل تک آپ کے اذہان عالیہ کو لانا چاہتا ہوں۔ کبھی عادتیں انسان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عادتوں میں بدلنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ عادت میں بدلنے کا امکان پایا جاتا ہے، فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے پر محمد آل محمد۔ اسی لیے اللہ نے ضرورت ولایت کو عادت میں نہیں رکھا، فطرت میں رکھا۔ ولایت کو عادت میں نہیں رکھا، فطرت میں رکھا، فطرت میں رکھا۔ اور فطرت میں اس انداز سے رکھا کہ انسان ہر آن یہ چاہتا ہے، ہر منزل پہ یہ چاہتا ہے، ہر قدم پہ یہ چاہتا ہے، ہر راستے پہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ کامیابی کا قدم ہو، میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ کامیابی کا راستہ ہو، میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ کامیابی کی زندگی ہو۔ اسے سند چاہیے، اسے ضمانت چاہیے، اور کبھی بھی عادت ضمانت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی عادت کا غلام نہ بنے بلکہ اپنی فطرت کا وفادار رہے۔ کبھی بھی اپنی عادت کا غلام نہ بنے، فطرت سے وفادار رہے۔ فطرت اور جبلت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اپنا رسول بھیجا، اپنا امام بھیجا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی فطرت میں نے کیا ودیت کیا ہے، اس کی سوچ کتنی ہے، اس کی فکر کتنی ہے، اس کی عقل کتنی ہے، اس کا شعور کتنا ہے، یہ کتنا بلند ہو سکتا ہے اور یہ کتنا گر سکتا ہے، یہ کتنا بلند ہو سکتا ہے اور کتنا گر سکتا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ بنایا ہوا تو میرا ہی ہے، پیدا تو میں نے ہی کیا ہے، بنایا میں نے ہے، پیدا میں نے کیا ہے، تو وہ فطرتوں سے واقف تھا۔ چونکہ وہ فطرت سے واقف تھا تو اس نے فطرت کے تقاضے کے تحت تمہیں اس اختیار سے الگ کر دیا کہ تم اپنے لیے کسی ولی کو بناؤ یا اس کا انتخاب کرو۔ اس نے کہا میں تیری حدیں جانتا ہوں، فکریں جانتا ہوں، عقل و شعور کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تو کتنا اٹھ سکتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تو کتنا گر سکتا ہے، اس لیے کہ جب تو گرے گا اور پھر چنے گا تو کچھ پتا نہیں ہے تو کتنے خراب کو چن لے۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ میں تیری بلندیوں سے، تیری بلندیوں کے مطابق فیصلہ کروں، میں اتنے بلند کو بنا کے بھیجوں کہ جو خود بھی بلند ہو، اس کا نام بھی بلند ہو۔ سلام علیکم محمد آل محمد۔ میں تو ایسے کو بنا کے بھیجوں گا کہ جو خود بھی اتنا بلند ہوگا، اس کا نام بھی بلند ہوگا، اس کا کام بھی بلند ہوگا، اور وہ بار بار بلندیوں پہ نظر آئے گا۔ جب میرا حبیب خود بلندی پہ آئے گا
اور گفتگو ہوگی کعبہ قوسین کی منزلیں طے ہونے کے بعد، تو پھر جو لہجہ استعمال ہوگا وہاں سے پتا چلے گا کہ جہاں جا کے ساری بلندیاں ٹھہر جاتی ہیں اس سے آگے بھی پھر علی کی منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ تاریخ ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ دنیا نے سمجھا نہیں، پہچانا نہیں، اس لیے کہ علی منبر پہ آگے دعویٰ کر رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تسجدونی، پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ تو آپ یقین کریں، جب علی علم کے سمندر کو بانٹ رہے تھے اور کہتے تھے منبر پہ آگے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں لوگ کیا سوال کر رہے تھے؟ یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں، یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ یہ سوال تھا علی سے، یہ درد تھا علی کا جو علی کے سینے میں تھا کہ میں اس علم کو کسے دوں۔ غور فرمائیے، اس علم کو کسے دوں؟ ایسے لوگوں کو دوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ دیکھیں مجھے بھی احساس ہے کہ روز کے معمول کے اعتبار سے ابھی آپ آدھا گھنٹہ آگے چل رہے ہیں اور میں آدھا گھنٹہ پیچھے چل رہا ہوں، تو اس آدھے گھنٹے کے گیپ کو اگر آپ کو برابر کرنا ہے تو آپ کو بیدار رہنا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دے دیں۔ اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ میرے سامنے جو مجمع موجود ہے اسے پتا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو یہ بس اتنے میں ہی خوش رہنا چاہتے تھے کہ علی کو دیکھتے رہو، ثواب حاصل کرتے رہو۔ علی فقط ثواب حاصل کرنے کی شخصیت نہیں ہے، علی وہ شخصیت ہے جس کی سیرت سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ علی سے علم لینے کی ضرورت تھی، یہ ثواب تک رہ گئے۔ غور فرمائے جانے گرامی، جس سے علم لینا تھا اس سے ثواب تک رہ گئے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حدیث پیغمبر کی۔ مگر مجھے اتنا بتا دیجئے، جنہوں نے علی کے چہرے کو دیکھا اس عبادت کا ثواب انہی کو تو ملے گا۔ بس بیدار ہیں آپ؟ کن لوگوں کو ملے گا؟ جنہوں نے چہرہ دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے دور میں تھے اور جو علی کو دیکھ رہے تھے انہی کو فقط یہ ثواب ملنا تھا۔ اب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب علی کوئی ایسی شخصیت تو ہے نہیں کہ جو کسی ایک زمانے سے محدود ہو، ایک ملک سے محدود ہو، ایک شہر میں محدود ہو۔ یہ علی کی محبت کا معاملہ ہے جانے گرامی، ذرا سا دل کھول کے سنیے گا اس منزل کو۔ ہے کوئی ایک شہر میں، ایک ملک میں، ایک جگہ پہ محدود ہونے والی شخصیت کا نام تو ہے نہیں علی۔ علی تو وہ شخصیت ہے کہ جو دعوت میں بھی جا رہا ہے تو ہر ایک آ کے یہ کہہ رہا ہے میرے یہاں تھے، میرے یہاں تھے، میرے یہاں تھے، میرے یہاں پر تھے۔ تو علی کو سرحدوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ثواب فقط ایک امت کو ملے اور ہم اس سے محروم ہو جائیں؟ تو پیغمبر نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی جہاں یہ فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اور تھوڑا سا میدان بڑھا، تھوڑا میدان اور بڑھا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، ابھی تک جو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ اب ذکر کر لیں علی کا، تو ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ نے کہا میں تو دفتر میں ہوں، میں آفس میں ہوں، میں ڈیوٹی پر ہوں،
میں اسکول میں ہوں, یہاں تو میں علی کا ذکر کر نہیں سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنے وقت کے لیے ثواب سے محروم ہو گیا. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. ایک لمحے کے لیے میں آپ کو یہاں بیدار کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تھوڑا کسی کام میں مشغول ہوئے اور پھر آپ اس ثواب سے محروم ہو گئے. بھئی جب تک آپ ذکر کرتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا, علی کو دیکھتے رہیں گے تو ثواب ملے گا, ذکر کرتے رہیں گے تو ثواب ملے گا. اچھا جو ذکر نہیں کر پا رہے ہیں کیا انہیں ثواب نہیں ملے گا؟ تو یا رسول اللہ کوئی ایسا فارمولا دیجئے جو زمانوں سے قید نہ ہو, جو وقت سے قید نہ ہو, جو ملک سے قید نہ ہو, جو جگہ سے قید نہ ہو. ایسا فارمولا دیجئے کہ جہاں بھی رہیں, جیسے بھی رہیں, جس حالت میں بھی رہیں. تو پیغمبر ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ, علی کی محبت عبادت ہے. گھر میں رہو گے تو ثواب ہے, دفتر میں رہو گے تو ثواب ہے, گھر پہ رہو گے تو ثواب ملے گا, اسکول میں ہو تو ثواب ملے گا, بازار میں رہو گے. یعنی محبت علی کو اپنے دلوں میں بساتے چلے جانا, ثواب حاصل کرتے. جسے ولی بنایا گیا اس کا یہ کمال اللہ نے اس کی شخصیت میں رکھا. کسلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. اب پوچھنے والوں نے کیا پوچھا ہے, علی میرے سر پہ بال کتنے؟ یہ حقیقت ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں, فکری جملہ ہے اور اپنے نوجوانوں سے خطاب ہے خاص طور پر. حقیقت حال جانتے ہیں کیا ہے؟ علی جس زمانے میں آئے تھے, بھائی جملہ قدر کیجیے گا, علی جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے کے لوگوں کی فطرتیں اتنی بلند نہیں تھی, فکر اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ علی کو سمجھ پاتے. بھائی جملہ ذہنوں میں محفوظ کریں, فکریں اتنی بلند نہیں تھی, شعور اتنا بیدار نہیں تھا کہ وہ علی کی باتوں کو سمجھ پاتے. علی کہہ رہے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ کچھ اور پوچھ رہے ہیں. میں اگر چاہوں تو ان بہتے ہوئے آبشاروں سے ایسی روشنی پیدا کر سکتا ہوں کہ شہر کے شہر آباد ہو جائے اور نورانی ہو جائے. میں اگر چاہوں تو ان آبشاروں سے اتنا نور پیدا کر سکتا ہوں کہ شہر کے شہر منور کیے جا سکتے ہیں. لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ علی کہنا کیا چاہتے ہیں. علی کا وہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جملوں کی شکل میں باہر آ رہا تھا, مگر لوگوں کی فکر اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ سمجھ پاتے کہ علی بجلی کی تخلیق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. غور فرمائیے گا. میرے ایک جنگ کا موقع ہے اور ذہنوں کو نزدیک کریں. ابھی آپ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے, میں جب تک آپ کو پوری طرح بیدار نہیں کر لوں گا ابھی اصلی موضوع پہ نہیں آؤں گا. ایک جنگ کا موقع ہے. اب دیکھیں لوگوں کی فکریں کتنی بیدار ہیں. جنگ کا موقع ہے, جنگ فتح ہو گئی, واپس آ رہا ہے لشکر اسلام, علی ہے سربراہ. راستے میں ایک نہر پڑی, ایک دریا. جب وہ دریا پڑا تو دیکھیں لوگوں کے فکریں کتنی تھی, اور ان کی نہیں کہ جو علی سے دور تھے, ان کی بھی کہ جو ہر وقت علی کے ساتھ تھے, ان کی بھی بات کر رہا ہوں. لشکر پہنچا دریا کے نزدیک. مولا کائنات نے کہا بھائی اسے کیسے پار کیا جائے, لہذا ایک کام کرو آج یہیں پہ توقف کیا جائے, ٹھہر جائے. لشکر کو پورے روک دیا گیا, لشکر کو وہیں روک دیا گیا. مولا کائنات نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ تم جاؤ دریا کے کنارے, جاؤ دریا کے کنارے اور جا کے یہ نام لینا, ایک مخلوق باہر آئے گی, اس سے کہنا کہ علی نے پوچھا ہے کہ دریا میں کس جگہ پر پانی کم ہے کہ ہمارا لشکر وہاں سے گزر جائے. تھوڑا سا متوجہ ہو جائے, کہاں سے ہمارا لشکر گزر جائے. وہ گیا اور جا کے دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا فلاں بن فلاں, فلاں نام لیا جو بھی رہا ہوگا. تو ایک
मखलूक बाहर आई मछली जैसी शक्ल की। उसने कहा इतनी देर में जैसे उसने एक मखलूक आई, एक और आ गई, एक और, बहुत सारी मखलूक बाहर आ गई। उसने कहा नहीं, अली ने तो कहा था एक मखलूक बाहर आएगी, उससे पूछना ये इतने सारे क्यों? कहा भाई हम सबका नाम यही, हम सबका नाम यही। अब ये वापस आ गया, आगे का यार वहां तो मैंने कहा फला, तो बहुत सारी मखलूक बाहर आ गई। अच्छा जाओ कहो फला बिन फला, बाप का भी नाम ले लेना। ये फिर गया, फिर बहुत सारी, थोड़ी कम हो गई मगर बहुत सारी आ गई। कहा हमारे बाप का भी नाम यही है। फिर आया मौला कायनात के पास, फिर गया, फिर बहुत सारी मखलूक आई। उसने अपने दादा का नाम भी कहा, इसमें दादा का नाम भी ऐड कर दो, तो थोड़ी कम हुई मगर फिर भी बहुत सी मखलूक आ गई। दरिया था, हजारों लाखों मछलियों का दरिया था वो। फिर जैसे ही उसने पुकारा तो मखलूक, उसने कहा भाई ये क्या मामला है? फिर वापस आया मौला कायनात के पास, आगे का अली अब भी बहुत सारी मखलूक आ गई। अच्छा जाओ उसकी और एक पुश्त का नाम, दादा के परदादा का नाम ले लो। 7 नस्लें बताई उसकी, 7 नस्लें बताई, फला बिन फला बिन फला बिन फला। तब कहीं जाके एक मखलूक बाहर आई, एक मखलूक बाहर आई। अब उसने कहा कि अली ने पूछा है, मेरे मौला ने पूछा है, दरिया में पानी किस जगह पे कम है कि हमारा लश्कर वहां से गुजर जाए? उसने कहा वाह है तेरी अक्ल पर, रहता है अली के साथ। अरे जो अली मेरी 7 नस्लों को जानता है, क्या वो ये नहीं जानता दरिया में कहां पानी का? ये अली के साथ रहने वालों का आलम था। मैं इसीलिए कहता हूं जबानों का अली काफी नहीं है, किरदार का अली जरूरी है। तुम्हारे अमल में अली होना जरूरी है। आपको अली 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 सवाब तो मिलता रहेगा, मगर अली को खाली सवाब वाले शिया थोड़ी चाहिए। अली को वो शिया चाहिए जो साइंस के मैदान में जाए तो वहां पे अपना नाम कमाए, शजात के मैदान में आए तो वहां अपना नाम कमाए। अली को ऐसे शिया चाहिए कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आए तो लोग क्या कहने, अली का चाहने वाला है। शजात और बहादुरी के मामले में आए तो अरे क्या कहने, अली का चाहने वाला है। हुकूमत करने पर आए तो लोग कहते क्या कहना, अली का चाहने वाला है। अज़ीज़ाने गिरामी, आसान नहीं है, आसान नहीं है। विलायत अली इब्न अबी तालिब का इकरार करके इंसान जाहिल रह जाए, अली को कभी पसंद नहीं आएगा। अली को पसंद नहीं आएगा, जाहिल भी हो और कहे मैं मुहिब्बे अली भी हो। अगर मुहिब्बे अली है तो जाहिल नहीं होगा, जाहिल है तो अली का मुहिब नहीं होगा। जिस मैदान में जाते हैं वह कमाल हासिल करते हैं। अली बुलंदी का नाम है। अली चाहता है कि उनका चाहने वाला भी बुलंद हो, उसकी फिक्र बुलंद हो, उसका शऊर बुलंद हो, उसका इल्म बुलंद हो, उसका अमल बुलंद हो, उसका किरदार बुलंद हो। उसे कहना ना पड़े कि मैं अली का चाहने वाला। लोग कहें इसमें तो वो आदतें आ रही हैं नजर
کہ جو علی کی علامتیں ہیں، علی کی علامتیں، عزیزان گرامی، علی کا کمال ہے شجاعت، بہادری. جب دنیا کی طاقتیں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ایران کے لیڈر نے کہا کہ میں نماز جمعہ پڑھاؤں گا، اور جنگ تھی اپنے شباب پر، فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ، تو اس وقت آیت اللہ خامنئی کے اس بات پہ سسپینس پیدا ہوا کہ یہ جمعہ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے. وہ توجہ رکھیں جان گرامی، یہ جمعہ پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے، جمعہ پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں. پوری دنیا کا میڈیا، ساری دنیا کا میڈیا صرف اس بات پر بحث کر رہا تھا ایک دن پہلے تک کہ میزائل آئے گی، بم آئے گا، ڈرون آئے گا، اگر خامنئی نے نماز پڑھائی تو انہیں ختم کر دے گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی کے چاہنے والے نہ ہوتے نا خامنئی، تو کبھی نماز جمعہ نہیں پڑھاتے، نہیں پڑھا سکتے تھے. اس لیے کہ اتنا ذکر علی کے چاہنے والے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پوری دنیا میں یہی بحث تھی. آپ سب، ہم سب دیکھ رہے تھے نا، ابھی 3-4 مہینے پرانی تو بات ہے، یا بھول گئے؟ یاد ہے؟ تو ذرا ہاتھ، گردن، چہرہ کچھ تو تھوڑا سا ایسا تاثر دیجئے نا کہ ہاں یاد ہے. یاد ہے؟ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، ہر مذہب کا آدمی دیکھ رہا تھا، ہر زبان کا انسان دیکھ رہا تھا کیا ہوگا کل. اب اعلان ہوا ستاد ائمہ جمعہ کی طرف سے کہ کل رہبر معظم جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، نماز جمعہ پڑھائیں گے. ساری دنیا کے لائیو ٹیلی کاسٹ چینلز گھوم کر میں سیٹلائٹ کے تہران کی یونیورسٹی کے اس میدان پہ جا کے لگا دیے گئے. اچھا، انہیں کیا خامنئی سے محبت تھی کہ ان کی نماز دکھانا تھی؟ نہیں، یہ تو اس چکر میں تھے کہ یہ آئیں گے میدان میں اور نماز پڑھائیں گے، اور ادھر سے کوئی ڈرون یا میزائل آئے گی امریکہ اسرائیل کی، وہ انہیں ختم کر دے گی. تو یہ اس کا لائیو کوریج چاہ رہے تھے، مگر یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جب کسی کا اعلان کرانا ہوتا ہے تو اللہ اسباب خود بناتا ہے. بس جملے کی قدر کیجئے گا، کیونکہ میں یہاں سے جو ٹرن لینے والا ہوں وہ بڑی فضائل کی منزلوں کا ہے. جب اللہ کسی کا اعلان کرانا چاہتا ہے، اس کی شجاعت کا، اس کی بہادری کا، اس کے انداز حکومت کا، تو اسباب پیدا کرتا ہے. دنیا کی طاقتوں کی کوشش یہی تھی کہ اس بات پر توجہ رکھی جائے کہ آخر ہوگا کیا. اور جب بھرا میدان، دانشگاہ تہران جو ہے، تہران یونیورسٹی بہت بڑا میدان ہے اس کا، اور مسلح پہ جہاں نماز ہوتی ہے، نماز جمعہ، کئی لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، کئی لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. مجمع جمع ہے، تہران کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں. آج کون نماز پڑھائے گا؟ آج علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نماز پڑھی جائے گی، نماز پڑھائی جائے گی. خامنئی آئے، رہبر معظم آئے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی. ہم دلی میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، آپ جموں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کرگل میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی لیہ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا، کسی نے پنچ میں دیکھا ہوگا. بھائی توجہ ہے جانے کی رائے میری جانب؟ کسی نے پنچ میں بیٹھ کے دیکھا ہوگا. لاکھوں کا مجمع وہاں موجود. سارے چینل، ہندوستان کے بھی سارے چینل لائیو چلا رہے تھے، اور خود ہمارے دفتر سے دہلی میں ٹرانسلیٹر مانگے گئے تھے کہ صاحب ہمیں ترجمہ کرنے کے لیے لوگ دے دیجئے تاکہ
کہ ہم لائیو خامنئی کہیں گے کیا وہ دنیا کو سنا سکیں. توجہ رکھیں. خامنئی کیا کہنے والے ہیں دنیا کو اسے سنا سکیں. ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ گئے دلی ایران کلچر ہاؤس سے ترجمہ کرنے. آج تک پہ بھی این ڈی ٹی وی پر بھی لائیو بیٹھے تھے لوگ. کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا. میں جس مسئلے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بہت اہم مسئلہ ہے عزیزان گرامی. بھائی تاریخ اسلام کا معاملہ ہے. آیت اللہ خامنئی آئے, انہوں نے نماز پڑھائی. صرف نماز جمعہ ہی نہیں پڑھائی, ہمیشہ کے اعتبار سے خطبے کے بعد نماز جمعہ اور پھر نماز عصر بھی پڑھائی. جبکہ ہمیشہ عصر کی نماز کوئی اور امام پڑھایا کرتا تھا. جب بھی یہ جمعہ پڑھاتے ہیں خطبہ بھی دیا, جمعہ بھی پڑھایا, عصر کی نماز بھی پڑھائی. پورے اطمینان کے ساتھ دنیا نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, خامنئی کے انداز کو دیکھا, نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھا, نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھا. ارے بھائی میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ خامنئی کا جو طریقہ ہے نا یہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے. خامنئی نے نوابین اربع سے لیا, انہوں نے امام زمانہ سے لیا, انہوں نے امام عسکری سے لیا, انہوں نے ایک کے بعد ایک چلے جائیے اوپر, انہوں نے پیغمبر اکرم سے لیا. اب میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کو, اگر سمجھنا چاہتے ہو نا کہ نبی والی نماز کون سی ہے تو یہ جو نماز پڑھ رہی ہے وہ نماز ہے جو پیغمبر پڑھ کے گئے تھے اور یہ تسلسل سے ہم تک پہنچی ہے. اہل بیت کے ذریعے ہم تک یہ نماز پہنچی ہے. اب وہ جملہ سن لیجیے جس کے لیے میں نے آپ کو ابھی تک زحمت دی اور اس موضوع کو چھیڑا. ساری دنیا کے چینلز پر اذان بھی چلی, اقامت بھی آئی, نماز بھی پڑھی گئی. توجہ رکھیں, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ موجود ہیں دانشگاہ تہران کے میدان میں. ارے تاریخ اسلام میں 1400 سال بعد پہلا موقع آیا ہے, پہلا موقع آیا ہے. ارے سمجھو 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 مرجعیت کی حکمت کیا ہے. آیت اللہ خامنئی نے کہا چلو تو صحیح, نماز کے ساتھ ساتھ آج دنیا کے سامنے وہ اعلان بھی دوہرا دیا جائے جو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر نے کہا تھا. اذان ہونا شروع ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. جملہ سنیے جانے گرامی, غدیر کے بعد آج علی کے نوکر کو یہ موقع ملا کہ ساری دنیا سن رہی ہے, کیوں نہ علی کی ولایت کا اعلان لائیو ٹیلی کاسٹ کرایا جائے. سلام محمد علیہ علی کی ولایت کا اعلان پوری. یا تو وہاں 1.25 لاکھ موجود تھے, یا یہاں 1.25 لاکھ کا ہے تو کروڑوں پر بھیجا جا رہا ہے. بھائی جب میڈیا نہیں تھا, آج میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا کا زمانہ ہے. ایک شاید پڑھ چکا ہوں آپ کے یہاں یا شاید پیر مٹھا میں, مگر اگر ماحول بنی گیا ہے تو آپ اجازت دیں تو سلوات پڑھے بڑا محمد. دیکھیے جانے گرامی, جب پیغمبر آخری حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے پورے قافلے کو روک دیا, پورے قافلے کو روک دیا. 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا اور کہا کہ جو آگے نکل گئے انہیں واپس بلا کے لاؤ, انہیں واپس لاؤ.
اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، ان کا انتظار کیا. اور اس کے بعد جب سارا مجمع ایک مقام پہ جمع ہو گیا، سنیں میڈیا کا دور تو تھا نہیں، میڈیا دور نہیں تھا. ایک چھوٹی سی خبر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے. پیغام بڑا سخت تھا، آیت کا لہجہ بھی بڑا سخت تھا. توجہ رکھیے گا، آیت کا لہجہ جانتے ہیں کیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر، اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو. اب سنیے منزل ب منزل آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الرسول، جسے کبھی کہا کالی کملی والے، لمبی زلفوں والے، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، محبوب، حبیب. ارے جس سے اتنے اچھے اچھے القاب سے گفتگو ہوتی ہو اس کو اس پہ پوسٹ سے خطاب کیا جا رہا. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ اس پیغام کو پہنچا دیجئے. ما انزل من ربک، جو نازل ہو چکا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے. بھئی ترجمے پہ غور رکھے گا جانے گا، اگر ترجمے پہ آپ غور رکھیں گے تو محظوظ ہوں گے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اے میرے پیغمبر اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. آیت کا ترجمہ واضح ہو گیا. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے اس پیغام کو، ما انزلہ، جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا، جو نازل کیا جا چکا ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. بھائی توجہ رکھیں گانے گرامی، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. سب سے پہلا لفظ ہے یا ایھا الرسول. جسے القاب سے خطاب کیا جاتا تھا اسے اب پوسٹ کے ذریعے کہا جا رہا ہے. جسے مزمل و مدثر کہا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نے یہاں لہجہ بدلا ہے، انداز بدلا ہے. انداز یہ بدلا ہے کہ میرے پیغمبر ذمہ داری اتنی بڑی ہے یہ کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. بلغ، پہنچا دیجئے اس پیغام کو. ما انزلہ، ما انزلہ، ما انزلہ، جو نازل کیا جا چکا ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. ایذان گرامی میں بغیر کسی تمہید کے جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، غور فرما لیجئے گا. ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا جا چکا ہے، نازل کیا جا چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان یہاں کا نہیں ہے، وہاں سے نازل ہوا ہے، وہاں سے آئیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا. اس کے لیے اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے صرف 2 منٹ کا وقت دیجئے تاکہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ کہا کس سے جا رہا ہے، کہا کس سے جا رہا ہے. متوجہ رہیے گا، اس کی اہمیت کیا ہے اور انداز گفتگو کیا ہے آیت کا. غور فرمائیں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. میں بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ شاہد بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. نذیر کے معنی ہے ڈرانے والا. بھائی توجہ رکھیں، نذیر کے معنی ڈرانے والا، مبشر کے معنی بشارت دینے والا. کہ ہم نے آپ کو بنایا جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا.
ہم نے آپ کو بنایا جنت کی بشارت دینے والا، اور اس کے بعد کہا ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا، ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ کس چیز پر گواہ بنایا پروردگار؟ کہا ہم نے نبیوں کی نبوتوں پہ گواہ بنایا۔ انصاف کرتے رہیے، ہم نے آپ کو نبیوں کی نبوتوں پہ گواہ بنایا، رسولوں کی رسالتوں پہ گواہ بنایا، مومنین کے اعمال پہ گواہ بنایا، مومنین کے اعمال پہ گواہ بنایا۔ اچھا مجھے اب یہ کراس کوسچن یہاں پر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جب گواہ بنایا ہے نبیوں کی نبوتوں پر، رسولوں کی رسالتوں پر، مومنین کے اعمال پر، اگر پیغمبر گواہی نہ دیں، مہر شہادت نبوت نہ ہو، صاحب ساری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مجلس، ماتم، کیوں؟ کیونکہ مہر شہادت نبوت نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو گواہ بنا کے بھیجا ہے تو اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر گواہی دی تو قبول ہوگا۔ آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، عیسیٰ کی، موسیٰ کی، سارے نبیوں کی محنتیں، زحمتیں، مشقتیں کس چیز پر منحصر ہے؟ اعلان شہادت پیغمبر پر، پیغمبر کی گواہی پر۔ کس کی؟ تمام نبیوں کی نبوت۔ اگر گواہی نہ دے تو سب بیکار ہو جائے، سب اکارت ہو جائے۔ نبیوں کی نبوتیں، رسولوں کی رسالتیں، اے میرے پیغمبر ہم آپ کو شاہد بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتا دیجئے بھائی، توجہ رکھیں، پیغمبر ختمی مرتبت کب آئے؟ سب سے پہلے یا سب سے بعد میں؟ آئے سب سے بعد میں۔ کب بنائے گئے؟ سب سے پہلے۔ اب دیکھیے بڑا مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے عقیدے کا۔ اب جو یہ کہے کہ یہ تو آ کے نبی بنے ہیں، تو سوچو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت پر وہ اس کا مطلب یقین نہیں رکھتا، پھر اس کا مطلب گواہی کیسے ہوگی سارے نبیوں کی؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا یہ تھے، اور یہ تھے نبی تھے، اور یہ اکیلے نہ تھے۔ انا والی من نور واحد، میں بھی تھا اور علی بھی تھا۔ تھک تو نہیں گئے آپ بیدار ہیں؟ تو شاہد بنایا جا رہا ہے۔ اچھا شاہد جب آپ کسی کو بناتے گواہ، اللہ نہ کرے کسی کا مقدمہ چل رہا ہو، اور اگر چل رہا ہو تو اس سے پوچھیے کہیں کوئی گواہی کی اگر ضرورت ہو۔ دنیا کی عدالتوں کا دستور اور قانون یہ ہے، غور فرمائیے گا، کہ اگر کوئی گواہی میں جاتا ہے تو جج اس سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ تھے یا نہیں تھے؟ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھ بھی ہو۔ کہتا میں تو موجود تھا جج صاحب، میں دیوار کے پیچھے تھا جب یہ قتل ہو رہا تھا۔ جج صاحب کہیں گے انہی کو فائن کرو، پہلے انہیں اندر بھیجو، کیوں جھوٹی گواہی دینے آگے؟ نہیں، اصول کیا ہے؟ حاضر بھی ہو گواہ، ناظر بھی ہو گواہ، یعنی جب واقعہ پیش آ رہا ہو تو وہ وہاں پر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم اپنے علم کا نور پھیلا رہے ہوں تو پھر نبی موجود ہوں، جب نوح کے تقوی کی باتیں ہو رہی ہوں تو نبی کا موجود ہونا ضروری ہے، جب عیسیٰ کے زہد کی گفتگو ہو رہی ہو تو نبی کا ہونا ضروری ہے، جب موسیٰ کی ہیبت کا معاملہ ہو تو نبی کا ہونا ضروری ہے، جب ابراہیم نارے نمرود میں ہو تو کوئی بچانے والا نبی والی موجود ہونا ضروری ہے۔ جملہ سنیں جانے گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ گواہ ہیں تو آدم سے پہلے ہونا ان کا ضروری، اور جب کچھ نہ ہو تب تک ان کا ہونا ضروری۔ اللہ نے کہا یہ نظام میں نے پہلے ہی بنا دیا، جب کائنات میں کچھ نہ تھا ایک محمد کو پیدا کر کے اوپر رکھا، جب کچھ نہ ہوگا ایک محمد پردے غیب میں رکھوں گا۔
مجھے کتنا پیارا ہے. ابتدائے کائنات بھی محمد کو بنایا, آخر کائنات میں بھی محمد کو رکھا. ان کا نام بھی محمد, ان کا نام بھی محمد. ضروری ہے کہ شاہد جو ہو, گواہ جو ہو, وہ حاضر بھی ہو, ناظر بھی ہو, دیکھ بھی رہا ہو, سن بھی رہا ہو. کہ صاحب نہیں, میں تو سن رہا تھا. تو قتل یا کوئی اور واردات سننے پہ گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک آئی وٹنس ساتھ نہیں ہے. تو آدم کی نبوت پر, نوح کی نبوت پر, ابراہیم کی نبوت پر, عیسیٰ کی نبوت پر, تمام نبیوں کی نبوتوں پر کوئی آئی وٹنس اگر ہے تو وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے. وَأَنَا وَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ, اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ دونوں کے نور کا سلسلہ, جب کچھ نہ تھا یہ تب تھے, جب کچھ نہ تھا یہ تب تھے. تو تمام نبیوں کی گواہی دے سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اعمال کی گواہی, پھر گواہی آگے بڑھتی چلی جائے گی. ہمارے زمانے کا امام گواہی دے گا, آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کہاں سے کہاں جوڑا. سنیں, ہر امت کو جب بلایا جائے گا تو اسے اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جیسی امت ہوگی ویسا ہی امام ہوگا. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا جیسا امام ہے, ہم اس کی امت بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے امام کے ساتھ ہم جائیں گے, سرخرو ہوں گے, سرخرو ہوں گے. اس لیے کہ ہمارا تو امام وہ ہے جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے. ہم بھاگنے والوں میں سے تو ہے نہیں. بھاگنے والی امتوں کا حساب کتاب الگ ہوگا, اور کرار امت کا حساب الگ ہوگا. اللہ کے سارے حساب کتاب جو لیجر نہ وہ بنے ہوئے. تو شاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہے. اب جملہ سن لیجئے جس کے لیے میں نے اتنی تمہید بیان کی آپ کے سامنے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے, گواہ بنایا ہے نبیوں کی نبوتوں پر, رسولوں کی رسالتوں پر, مومنین کے اعمال پر. اگر آپ کی گواہی نہ ہو, بھائی جملہ سنے جانے گرامی, ذرا سر کو اٹھانے, ابھی سر جھکانے کا موقع نہیں ہے, ابھی تو آپ کو یہاں سے غدیر تک جانا ہے. بڑا کھلا میدان ہے, تو سر جھکا کے اور ہاتھ بات کے بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی. اگر گواہی نہیں ہے تو تمام نبیوں کی نبوتیں بیکار ہو جائیں گی, اکارت ہو جائیں گی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ مہر شہادت پیغمبر نہیں. اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, ذہنوں کو نزدیک کر لیجئے گا, پھر میں بس پڑھوں گا اور آپ بولیں گے. 1,23,999 انبیاء کی محنتیں, مشقتیں, زحمتیں جس کے اعلان شہادت پر منحصر ہوں اسے محمد کہا جاتا ہے. جس کے اعلان شہادت پر منحصر ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. اب یہاں آیت نے کیا کہا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اے میرے پیغمبر اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت نہیں پہنچائی, کوئی کام ہی نہیں کیا, نبوت کا کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا. اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا, بھائی کون سا پیغام؟ کہا ولایت علی ابن ابی طالب. تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, جس کے اعلان شہادت پر سارے نبیوں کی نبوتیں موقوف ہو اسے محمد کہا جاتا ہے, اور جس کے اعلان ولایت پر خود محمد کی نبوت موقوف ہو اسے علی ابن ابی طالب. یہی وجہ تھی. اسی لیے پیغمبر نے ہرے میدان کا انتخاب کیا, سارے حاجیوں کو جمع کیا, تبرکات کا صندوق منگایا, امامہ نکالا, علی کے سر پہ باندھنا شروع کیا,
अमामा बांधते जाते हैं, एक पेच मुकम्मल, दूसरा पेच मुकम्मल, तीसरा दौर मुकम्मल, अमामा मुकम्मल हुआ, आयत आई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया, आज दीन मुकम्मल कर दिया। मुझे इतना बताइए, क्या अल्लाह की वहदत का ऐलान नहीं हुआ, रसूल की रिसालत का ऐलान नहीं हुआ? आज़ीज़ान गिरामी, वहदत का ऐलान हो चुका, तौहीद का ऐलान हो चुका, रिसालत का ऐलान भी हो चुका, दीन आज मुकम्मल हो रहा है। दीन आज मुकम्मल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह भी दीन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी दीन है। कामिल जब होता है जब अली वलीउल्लाह आ जाए। सलावत मोहम्मद। अब अगर आप थोड़ा अभी एनर्जी और जोश है तो मैं 5-7 मिनट और ले लूं आखिर ये क्या वजह है, जो चले गए थे उन्हें जाने देते, जो पीछे रह गए थे आने देते, जब वो आते तो उन्हें पता चल जाता, जब ये वापस जाते तो इन्हें पता चल जाता। अल्लाह के हबीब ने कहा नहीं, मैं आज मीडिया का एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, तुम्हें तो 1400 साल बाद पता चलेगा मीडिया की अहमियत क्या है, हम आज ही बताएंगे दुनिया को मीडिया क्या है। मीडिया क्या है? जो आगे चले गए थे उन्हें वापस बुलाया, जो पीछे चले गए थे उनका इंतजार किया। यहां भी एक जुमला सुन लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारी फिक्रें चलती हैं, बहुत सारी फिक्रें चलती हैं, उसका भी आज मामला हल करते चले हाथ के हाथ, जब मौका है तो, बात आ गई है तो। अच्छा, जो आगे चले गए थे उन्हें जाने नहीं दिया, उन्हें वापस बुलाया, पीछे रह गए थे उन्हें इंतजार किया। पैगंबर ने बताया भाई ये अली का मामला है, ये अली का मामला है, अली है एतदाल, गौर फरमाए जाने के, अली है एतदाल, ये मामला है अली की मोहब्बत का। इसमें मामला सिराते मुस्तकीम जैसा है, ये बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, ना इधर ना उधर, ना इधर ना उधर। जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया जा रहा है, जो आगे निकल गए थे उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। पैगंबर ने कहा ये अली की विलायत का मामला है, इसमें पीछे रह जाने वाला भी घाटे में है और हद से आगे चले जाने वाला भी घाटे में। अली के मामले में न पीछे रह जाना और न हदों से आगे बढ़ जाना। सलवात ऐलान तो हो गया, जिम्मेदारी थी कि बात सब तक पहुंचे, तो सबको जमा किया। अब हाजी की एक फितरत होती है, हाजी की एक फितरत होती है, आप बस जरा सा उससे खैरियत मालूम कर लिए। अब जिस साल मीना का वाकया पेश आया था तो वहां लोगों ने एक हाजी साहब से पूछा, साहब खैरियत? अरे साहब क्या खैरियत, भाई ये भगदड़ मच रही थी, उधर 10 उधर 20 गिरे, 10-20 को तो मैं नहीं बचाया, और वो तो आप सिर्फ हाजी से पूछिए खैरियत और हज का आंखों देखा हाल शुरू। पैगंबर जानते थे हाजी की फितरत क्या है, लिहाजा वाकये को यादगार बनाया, वाकये को यादगार बनाया। तपता हुआ सहरा, कजामों का मिंबर, हाथों पे उठाया, फिर ऐलान किया, भाई तवज्जो रखे जाने गिरामी, बस अब थोड़ी सहमत और है। हाथों पे उठाया, ऐलान किया, लोग अपनी रिदाएं अपने पैरों के नीचे रख के उठ उठ के देख रहे थे। अच्छा, ऐसे ही ऐलान कर देते, साथ में खड़ा करते, कहते मन कुन तो मौला फहाद अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। पैगंबर की गर्दन पे एक एहसान था, भाई तवज्जो रखें, शायद कुछ, पैगंबर की गर्दन पे एक एहसान था। ओहद के मौके पर या बद्र के मौके पर शैतान ने आके कहा कद कोतला मोहम्मद, गौर फरमाए,
قد قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے، لشکر اسلام واپس فرار کی طرف. یہ بڑی پرابلم تھی لشکر اسلام کی. علی نہیں ہے تو بھاگ رہے، محمد نہیں ہے تو بھاگ رہے. مولا کائنات نے پیغمبر ختمی مرتبہ کو اٹھایا، اٹھا کے کہا ہاذا محمد. ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، محمد موجود ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ موقع اچھا ہے. علی کل تم نے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ہاذا محمد، آج میں تمہیں ہاتھوں پہ اٹھا کے کہوں گا من کنت مولا فہذا علی مولا. ماشاءاللہ ہاتھوں کو اٹھا کے اعلان کر دیا. اچھا پیغمبر جانتے تھے ان حاجیوں کی فطرت ہے، اب مجھے اپنا پیغام بھی پہنچانا ہے. سوچیں 3 دن اسی میدان میں روکا، بتایا بھی، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی. ایسے ہی بس اعلان کر دیا ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ کہتے آنے والی 100-200 سال بعد تاریخ تو بدلی گئی ہے نا، فنا بھی علی تھا، فنا بھی علی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. نام کے دھوکے میں تاکہ کوئی نہ آئے، اس لیے نام کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا گیا تھا. ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب اہل بیت کی اتنی فضیلتیں ہیں، ان کے اتنے کرامات ہیں، اتنے کمالات ہیں، تو قرآن میں ان کا کہیں نام نہیں آیا. قرآن میں کہیں نام نہیں آیا. اللہ جانتا تھا کہ نام کا دھوکہ دے کے کیا کیا جا سکتا ہے، تو اللہ نے ان کی صفات بیان کی کہ جو ان صفاتوں پہ اترتے چلے جائیں گے وہی اہل بیت ہیں، ورنہ نہ جانے کتنے اہل بیت بنا دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، میدان میں جمع کیا، 3 دن روکا. اب مثال کے طور پہ کوئی حاجی صاحب گئے جموں سے حج کرنے، ٹھیک، ان کی فلائٹ تھی مثال کے طور پہ 30 جون کی. آج کتنی 30، آج ان کی فلائٹ واپس آنی تھی. 30 گزر گئی، 1 جولائی گزری، 2 گزری، 3 گزری. حاجی صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے. سب کو پتا تھا کہ بھئی حاجی فلاں یمن والے اس ڈیٹ میں آئیں گے، یثرب والے اس ڈیٹ میں آئیں گے، عراق والے اس ڈیٹ میں آ جائیں گے، یا اتنے دن میں آ جاتے ہیں، 40 دن میں، 20 دن میں، 30 دن میں. حاجی ہو گئے 3 دن لیٹ. اب یہ سب کے سب جنہیں پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا، یعنی ذرا ذہنوں کو نزدیک کریں، کون سا میڈیا کہلائے گا یہ؟ الیکٹرانک میڈیا. دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. کہا بھئی سارے دونوں تک لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے بتا دیا، لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے بتا دیا علی مولا ہے، علی مولا ہے، علی مولا ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا. پیغمبر نے تو وہاں ایک بار کہا ہوگا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب جموں والے حاجی صاحب آئے واپس. اب جیسے ہی وہ مانیے نیو پلاٹ پہنچے اور لوگ پہنچے، چلیے آئیے حاجی صاحب آئے ہوئے استقبال کریں. حاجی صاحب کیا ہوا، لیٹ کیسے ہو گئے؟ کیا بتائیں، بس واپس آ رہے تھے. غدیر کے میدان کے بعد قافلوں کو ادھر ادھر بکھرنا تھا، یہ ادھر جاتے وہ ادھر جاتے وہ ادھر جاتے. اس سے پہلے ہی پیغمبر نے سب کو جمع کر لیا. اب جو جمع کیا تو تپتا ہوا صحرا تھا، اتنی گرمی، اتنی تپش، اتنی دھوپ. ہم نے تو اپنی قبائیں اور ردائیں بھی اتار کے اپنے پیروں کے نیچے رکھ لی، اور پیغمبر نے کجاووں کا منبر بنایا، علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. پیغمبر نے وہاں ایک بار کہا. اب یہ 1.25 لاکھ حاجی 1.25 لاکھ جگہ پہ جا کے انہوں نے ایک ہی وقت میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہر حاجی کو
من کنت مولا فہذا علی المولا. تو میڈیا کا دور نہیں تھا. اس پیغام کو پیغمبر نے اس طرح ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورے عالم اسلام میں پہنچایا تاکہ اسلام میں میڈیا کا نظام قائم ہو سکے, ورنہ سالوں تک پہنچ نہیں پاتا. اب یہاں میں ایک گریز کا جملہ کرنا چاہتا ہوں. تاریخ اسلام میں دو بڑے واقعے پیش آئے, دو بڑے واقعے پیش آئے. ایک واقعہ غدیر اور ایک واقعہ کربلا. بھائی توجہ رکھیے گا. ایک واقعہ ہے واقعہ غدیر, ایک واقعہ کربلا. مجھے اتنا بتائیے آپ, ابھی 1-2 منٹ کی فضائل کی منزل ہے پھر ربط مسائل. اتنا بتائیے میرے نوجوانوں سے, بچوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, غدیر کتنا عام ہوئی؟ غدیر کا واقعہ کتنا عام ہوا؟ صاحب شیعوں میں محدود ہو کے رہ گیا. ایسے ہوا نہیں ہوا؟ کوئی بولتے رہیے ہوا نہیں ہوا. آج غدیر کتنی عام ہے؟ بس ہم میں, اور ہم میں بھی کتنی عام ہے وہ آپ جانتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ. دو واقعے ہیں تاریخ اسلام کے. ایک واقعہ غدیر ہے جسے 1.25 لاکھ رپورٹر ملے تھے. توجہ رکھے جانے گرامی, 1.25 لاکھ رپورٹر جس واقعے کو ملے وہ واقعہ عام نہ ہو سکا. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کربلا کے میدان میں جسے ایک بھی رپورٹر نہیں ملا. ہمارا تو وہ ایک بھی رپورٹر نہیں تھا. ایک رپورٹر تھا حمید ابن مسلم, وہ بھی ہمارا نہیں تھا, انہی کا لکھنے والا تھا. جس واقعے کو 1.25 لاکھ رپورٹرز ملے وہ واقعہ عام نہیں ہوا. جس واقعے کو, توجہ رکھیں, جس واقعے کو بس ایک رپورٹر لکھ رہا تھا وہ بھی یزید کا, اسی لشکر کا, وہ مجھے بتاؤ آج کہاں کہاں ہے, کتنے ملکوں میں ہے, کتنے شہروں میں ہے. بھائی میں خاموش نہیں بیٹھیں گے. کتنے شہروں میں ہے, کتنی زبانوں میں ہے, کتنے طریقوں میں ہے. وہ غور فرمائے جانے گرامی. ایک واقعہ وہ ہے جسے واقعہ غدیر کہا جاتا ہے, جس میں تازہ تازہ حاجی, اور جانتے کیسے حاجی تازہ تازہ حج کر کے آئے, رمی جمرات کر کے آئے, خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے, مینا میں قربانی دے کے آئے, سب کے سر منڈے ہوئے ہیں. جملہ عرض کروں, بڑے معروف خطیب کا جملہ ہے, سب کے سر منڈے ہوئے, کسی میں بال برابر کا فرق بھی نہیں. ایسے حاجی, ایسے رپورٹر جمع کیے گئے, واقعہ عام نہیں ہو سکا. واقعہ کربلا کیسے عام ہوا؟ شہادت حسین کے بعد جب قافلے کو سیج کر کے شام میں لے جایا گیا تو شام کے بعد جب رہائی ملی ہے تو سیدہ زینب کبریٰ نے کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے, سید سجاد اس طرح نہیں جائیں گے. کہا پھر پھوپھی اماں, کہا ہمارے لیے فرش ادا کا اہتمام کیا جائے, ہم پہلے حسین کی مجلس کریں گے. شام کی بیویوں کو بلایا, شام کی بیویوں کو بلایا. اب زینب نے حسین کی شہادت بیان کی, یہاں سے زینب نے رپورٹرز بنانے شروع کیے. یہ پہلی مجلس, پہلا میڈیا ہے غدیر کے بعد. زینب نے اپنے نانا سے یہی سیکھا تھا اور اسی کو عام کیا. آج کربلا گھر گھر پہنچ گئی, شہر شہر پہنچ گئی, گلی گلی پہنچ گئی, محلے محلے پہنچ گئی, ملک ملک پہنچ گئی. اردو میں, ہندی میں, سنسکرت میں, انگلش میں, نیپالی میں, بنگالی میں, دنیا کی کتنی ہی زبانیں کیوں نہ ہو, حسین حسین حسین. دنیا کے کتنے ہی ملک کیوں نہ ہو, حسین حسین حسین. ابھی عاشورہ آئے گا, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, دیکھ لینا, فیس بک پہ دیکھ لینا, یوٹیوب پہ دیکھ لینا, پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدائیں ملیں گی. ہر ملک سے آپ کو جلوس کے فوٹو ملیں گے, ویڈیوز ملیں گی. کیوں؟ حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی, سوال کرنا چاہتا ہوں اور اسی سوال پہ گفتگو کا آخری جملہ ہے میری. جسے 1.25 لاکھ رپورٹر ملے وہ واقعہ تو عام ہوا نہیں, مگر جس میں کوئی رپورٹر نہیں تھا اسے زینب نے اتنا عام کر دیا, ایک مجلس ادا کا انتظام کر کے, کہ آج وہ پوری دنیا میں پھیل گیا, پوری دنیا میں پھیل گیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ واقع غدیر کو غدیر کے بعد کوئی زینب نہیں ملی، کربلا کو ایک زینب مل گئی، کربلا کو ایک زینب مل گئی، جس نے دریا دریا دیار بدیار کوچا با کوچا اپنے بھائی کا مقصد بتایا۔ میرا بھائی حسین شہید کر دیا گیا، میرا ماجایا مارا گیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو تماشائی بن کے چلو ہجوم دیکھ لیں، اہل بیت کی بیویاں آ رہی ہیں، قسم خدا کی زینب کبریٰ نے جو مشن حسین مدینے سے لے کے چلے تھے کربلا تک، اسی انداز کو اپنایا۔ حسین مدینے سے چلے تو خطبہ بتا کے چلے کیوں جا رہا ہوں، کعبے میں پہنچے تو خطبہ، منزلوں پر آ رہے تو خطبہ، کیوں جا رہا ہوں۔ بعد شہادت حسین جب زینب قافلے کو لے کے چلی تو بتاتی ہوئی چلی میرا بھائی حسین شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کیوں شہید کر دیا گیا، کس نے شہید کر دیا گیا؟ تاریخ یزید کو اپنی تاریکیوں میں چھپا لیتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتا۔ یہ زینب کا کردار ہے تاریخ اسلام، یہ زینب کبریٰ کی خدمات ہے تاریخ اسلام۔ ایسی فتح کا اعلان کیا ہے کہ آج دنیا محو حیرت ہے۔ علی کی بیٹی ہے، خطبہ دے رہی ہے، خطبہ کوفے میں بتا رہی ہیں، کبھی شام میں خطبہ دے رہی ہیں، دربار یزید میں خطبہ ہے، دربار ابن زیاد میں خطبہ ہے۔ ارے شام کا خطبہ کیا کہنے تھے زینب کبریٰ، بڑے بڑے سفراء عمراء بیٹھے ہوئے تھے، لردہ پرن نامتی، یہ بیوی کون ہے؟ کہ میں زینب ہوں، اسی حسین کی بہن ہوں جسے شہید کیا۔ انقلاب پیدا ہوا، زینب بانی انقلاب کربلا کا نام۔ آج ہم اسی زینب کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے، اسی شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج شہزادے اون و محمد کے تابوت برآمد ہوں گے۔ کون اون و محمد؟ زینب کے لال۔ کون اون و محمد؟ جناب عبداللہ کے لخت جگر۔ جب مدینے سے چلی تھی تو شہزادی جناب عبداللہ کے پاس آئیں، آ کے کہا عبداللہ مجھے اجازت دو، میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو جناب عبداللہ نے کہا زینب میں تمہیں روک نہیں سکتا، آپ چلی جاؤ، مگر میری طرف سے میرے لال اون و محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور سنو زینب جب کل حسین پہ وقت پڑے تو اون کو اپنی جانب سے اور محمد کو میری جانب سے حسین پہ قربان کر دینا۔ عبداللہ تو میدان میں نہیں ہوں گے، عبداللہ تو کربلا میں نہیں ہوں گے، مگر میرا ہدیہ محمد وہاں پہ موجود ہوگا، میرا ہدیہ محمد وہاں پہ موجود ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے عزیزانو۔ ہاں آج اس بی بی کو ہمیں پرسہ دینا ہے جو اون و محمد کی شہادت کے بعد اون و محمد پہ جس نے آنسو دیکھا ہے، آج اون و محمد میں آنسو بہانے ہیں۔ آج ہمیں فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے اون و محمد کا۔ عزاداروں جب شب عاشور آئی ہے نا، شب عاشور آئی ہے تو تمام بیویاں اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی قربانی کو سجا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں۔ امام مظلوم تلایا کر رہے ہیں، ایک خیمے کے نزدیک سے گزرے تو ام لیلہ علی اکبر کو سمجھا رہی تھی میرے لال اکبر کل قربانی کا دن ہے، میرے لال اکبر ماں کو سرخرو کر دینا۔ اور آگے بڑھے، رباب علی اصغر کے گھگرانے والوں میں ہاتھوں سے کنگھی کر رہی ہے، میرے لال علی اصغر میں کیا قربان کروں گی، تم شش ماہے ہو میرے لال، تم تو قربانی دے نہیں سکتے، تم پہ جہاد ثابت ہے۔ سکینہ میری بیٹی سکینہ، اس پر بھی جہاد نہیں ہے، میں کل کیا قربان کروں گی۔ حسین پھر آگے بڑھ گئے، جناب ام فروہ قاسم کو آمادہ کر رہی ہیں، لیکن جب ایک خیمے کے نزدیک پہنچے تو زینب کی آواز کانوں میں آئی۔ بڑی محبت ہے بہن بھائی کے درمیان، زینب کی آواز کانوں میں آئی۔ زینب کہہ رہی تھی میرے لال اون و محمد سنو، تم علی کے نواسے ہو، تصور کرتے رہنا۔ بڑی حساس منزل ہے، بڑی حساس منزل ہے، آپ گریہ کرنے کے لیے آمادہ۔
तुम अली के नवासे हो मेरे लाल और मोहम्मद, और जाफर तैयार के पोते हो, जाफर तैयार के पोते हो। और मोहम्मद तुम तो जानते हो कि खैमों में पानी नहीं है, हुसैन प्यासा है, अकबर प्यासे हैं, अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है मेरे लाल और मोहम्मद। तुम चूंकि जाफर तैयार के पोते हो, अब्दुल्ला के लाल हो, अली के नवासे हो, अब्बास के शागिर्द हो, फुनून जंग में माहिर हो, कि ऐसा ना हो मेरे लाल तुम जंग करते करते दरिया के किनारे पहुंच जाओ और वहां पहुंच के पानी पी लो, तो ज़ैनब कभी तुम्हें माफ न करेगी। मेरे लाल ये बच्चे प्यासे रह जाए और तुमने पानी पी लिया तो बच्चों ज़ैनब माफ न करेगी। कहा माँ आप बेफिक्र रहिए, अम्मा आप बेफिक्र रहिए। कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक अंसार और साहब शहादतों पर शहादत दे रहे हैं। एक मर्तबा ज़ैनब ने बच्चों को तैयार किया, हुसैन के नजदीक पहुंची, खेमे के नजदीक पहुंच के उन्होंने मोहम्मद से कहा मेरे लाल जाओ खेमे में दाखिल हो जाओ और मामू जान से कहना हमें भी मरने की इजाजत दे दीजिए, हमें भी मरने की इजाजत दे दीजिए। खुद दाखिल नहीं हुई, खुद खेमे में नहीं गई हुसैन के, और मोहम्मद को भेजा, और मोहम्मद गए, जाके कहा मामू जान अब हमें भी मरने की इजाजत दे दीजिए, हम भी जंग के लिए जाना चाहते हैं। हुसैन ने अपने नन्हे नन्हे भांजों को देखा, कहा मेरे लाल और मोहम्मद अरे तुम्हारे जंग के दिन थोड़े ही हैं, आप जंग के लिए न जाइए, अभी तो देखो मैं मौजूद हूँ, अब्बास मौजूद है, तुम्हारे भैया अली अकबर मौजूद है, और मोहम्मद तुम जंग करके क्या करोगे, तुम जंग को न जाओ, वापस आगे माँ के पास। अब मामू जान ने इजाजत नहीं दी। एक मर्तबा ज़ैनब ने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा, हुसैन के पास आई, आने के बाद कहा हुसैन मेरा हदिया कबूल कर लीजिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, हुसैन मेरा हदिया कबूल कर लीजिए। हुसैन ने दोनों बच्चों को तैयार किया, खुद घोड़े पे सवार किया, और सवार करने के बाद एक मर्तबा जंग के लिए भेज दिया। अज़ादारों सुनेंगे, ये जाफर तैयार के पोते थे, क्या अंदाज़े जंग था, क्या अंदाज़े वेगा था। लश्करों पर लश्करों को चीरते हुए एक मर्तबा फरात के किनारे पहुंचे। मोहम्मद ने उनको देखा, और ने मोहम्मद को देखा, कहा भाई क्या इरादा है, कहा सकीना प्यासी, खेमे में 6 महीने का अफजल प्यासा है, कहा भाई मैं जानता था जो मेरे दिल में वो तुम्हारे दिल में भी है, मैं जानता था भाई, बस पूछना चाहता था भाई इरादा क्या है। कहा बस एक मर्तबा फिर जंग करते हुए वापस आए, एक के बाद एक लश्कर पे लश्कर फना फिन्नार हो रहे। किसी ने आगे बढ़ के कहा अरे किससे जंग कर रहे हो, ये अली के पोते हैं, ये अली के, ये हुसैन और हसन के भांजे, ये अब्बास के शागिर्द हैं, ये जाफर तैयार के पोते हैं, इन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता, एक साथ मिल के इन पे हमला करो। चारों तरफ से फौजों ने एक साथ हमला किया, बच्चे जख्मी होना शुरू हुए, एक के बाद एक जख्म लगता जाता है। अज़ादारों सुने अभी मसाइल की मंजिल बाकी है, एक के बाद एक जख्म है। अब बच्चों से सवारी पे थमला न गया, जमीन फरस से जैसे ही नीचे आए एक आवाज दी, मामू जान हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन ने अब्बास को बुलाया, अब्बास मेरे नजदीक आओ, अली अकबर मेरे नजदीक आओ, दोनों को साथ लिया और मोहम्मद के नजदीक पहुंचे। जब पहुंचे है ना तो और मोहम्मद की रूह जन्नत को परवास कर गई थी, जन्नत को परवास का, और की रूह जन्नत को परवास कर गई। मोहम्मद के जिस्म में भी जान बाकी थी। हुसैन ने मोहम्मद के जानू को अपने सर पे, अपने जानू पे मोहम्मद के सर को रखा, और रखने के बाद कहा मेरे लाल जिंदाबाद, अरे बहुत अच्छा जंग की, जाफर तैयार याद आ गए, अब्दुल्ला का अंदाज याद आ गया, अब्दुल्ला का अंदाज आ गया। कहा मामू जान बस इतनी सी ख्वाहिश है, अम्मा को जाके बता देना हम फरात तक गए थे, हम फरात तक गए थे मगर हमने पानी नहीं पिया, रूह जन्नत को परवास कर गई। अब्बास और हुसैन ने और मोहम्मद को लिया, और मोहम्मद को लिया, एक मर्तबा खेमे में आए, खेमे में आके रख दिया दोनों जनाजों को। बीबियां आई, उम्मे लैला आई, मातम किया, फरवा आई, मातम किया, सकीना आ गई, मेरे भाई और मोहम्मद, एक एक बीवी मातम करती जाती है। अज़ादारों तसव्वुर करता है, तसव्वुर शर्त है, आओ पुरसा दे लो ज़ैनब कुबरा को, उनके लाल का तमाम बीबियां आ गई, मगर क्या देखा ज़ैनब नहीं है, ज़ैनब नहीं है।
अरे जैसे ही खेमे में ये आवाज पहुंची थी ना, और ना मोहम्मद के लाशें आ गए, तो ज़ैनब एक मर्तबा खुद को अरे सजदे में गिरा दिया। अल्लाह, दो मिनट के मसले बहुत है। खुद को सजदे में गिरा दिया। परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। अदादारों, अब ज़ैनब आई, अब ज़ैनब आई। आने के बाद ज़ैनब कुबरा ने बच्चों का मातम नहीं किया, गिरिया नहीं किया, शाम की मंदिर गुजर गई, मातम नहीं किया। अरे मदीने पहुंची, जैसे ही मदीने गई, दो नन्हे नन्हे बिस्तरों को देखा, हाय मेरे आका मोहम्मद, अब ज़ैनब रोएगी, ज़ैनब मातम करेगी। ए मेरे लाल, तुमने माँ को शुक्र कर दिया, अब्दुल्ला की कुर्बानी कबूल हो।